السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیل بھائی. وعلیکم اللہ آپ کو السلام عافیت سے رکھے. ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. ابھی عشاء کی نماز میں ہمارے یہاں امام صاحب نے وہ ایک حدیث بیان کیے ہیں. وہ حدیث میں ایسا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے کپڑے پھٹے پرانے تھے تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. تو یہ حدیث میرے کو تو ضعیف لگ رہی ہے. آپ اس کے بارے میں روشنی عطا فرمائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ میں آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے نہیں کھلایا. وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر مجھ سے پاتا؟ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پینے کو کچھ مانگا تو نے مجھے نہیں پلایا. وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے آپ کو پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پینے کو کچھ مانگا اور تو نے اسے نہیں پلایا؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اسے پلاتا تو اس کا اجر مجھ سے پاتا؟ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. یہ صحیح ترین حدیث ہے امام مسلم نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، یعنی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی بیمار پرسی کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اس حدیث میں کوئی اشکال نہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بیماری کا لاحق ہونا ناممکن ہے، کیونکہ بیمار ہونا صفت نقص ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے. لیکن یہاں بیماری سے مراد اس کے نیک اور صالح بندوں میں سے کسی بندے کا بیمار ہونا ہے جو کہ اس کے خاص لوگ ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، اور یہ نہیں فرمایا کہ تو اس کا اجر میرے پاس پاتا جیسا کہ آگے چل کر کھانے اور پینے کے بارے میں فرمایا، بلکہ یہاں تو یہ فرمایا کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا. اور یہ بات مریض کے اللہ تعالیٰ سے قریب پر دلالت کرتی ہے. اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ مریض کا کسی شخص کے لیے دعا یا بد دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سنا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے نہیں کھلایا، یعنی میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے نہیں کھلایا. یہ تو بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو کھانا طلب نہیں کرتا. اس کا فرمان ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ،
وہی ہے جو کھانے کو دیتا ہے، اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 14۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ تو پینے کی حاجت، لیکن دنیا میں اس کے بندوں میں سے کسی بندے کو بھوک لگے تو ایک شخص نے، جب اس کی بھوک لگی تو ایک شخص نے باوجود جاننے کے اسے کھانا نہ کھلایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر مجھ سے پاتا، یعنی اس کھلانے کا ثواب آپ میرے پاس میرے خزانوں سے پاتا۔ میرے پاس ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا یہ فرمان ہے، ابن آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پینے کو کچھ مانگا تو تو نے مجھے نہیں پلایا، یعنی میں نے تجھ سے پینے کی کوئی چیز مانگی تو تو نے مجھے نہیں دی۔ تو بندہ کہے گا میں کیسے آپ کو پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں، یعنی آپ تو کھانے پینے کی آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے کو پیاس لگی یا اس نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے نہیں پلایا؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر مجھ سے پاتا؟ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی پیاسا آپ سے پانی مانگے تو اسے پانی پلانے پر اللہ رب العالمین کے ہاں اس پلانے کا ثواب خزانوں میں جمع ہوگا، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے وہ حدیث جسے صحیح مسلم، امام مسلم نے نقل کی ہے۔ موسٹ اوتھنٹک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے کام آنے کی توفیق بخشے، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ان سے تعلقات رکھا کریں، علماء سے جڑ کر رہیں، اور علماء کی ضرورت، وہ جب بیمار ہو جائیں یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بغیر ان کے آپ جائیں، ان کی مدد کریں۔ ایسا نہ پوچھیں کہ جناب آپ کو ضرورت ہے، آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے جب ان کے رشتہ دار اور مریض ہو جاتے ہیں تو بالکل کھلے دل ان پر خرچ کرتے ہیں، لیکن جب علماء بیمار ہو جاتے ہیں ان کا تو بیماری کا علاج بھی نہیں کروایا جاتا۔ کتنے علماء کو میں جانتا ہوں واللہ وہ علاج کرانے کے لیے بھی ترس گئے، اور جب ہاسپٹل میں پہنچے تو ہاسپٹل والوں نے لاکھوں کا بل بنا دیا، اور لاکھوں کا بل ادا کرنے کے لیے ان کے بچوں نے اپنے گھروں کو بیچ کر ان کے بل پے کرے۔ تو ایسا نہ کریں، اہل علم سے جڑ کر رہیں اور ان کی ضرورتوں کو محسوس کریں۔ اس حدیث میں کم از کم ایک سیکھ اگر یہ آپ کو مل جائے کہ آپ علماء سے جڑ کر رہیں، اللہ والوں سے جڑ کر رہیں، اور وہ لوگ جب محتاج ہوں، جب آپ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہوں، تب آپ کو ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کنجوس مت بناؤ، واللہ کنجوس مت بناؤ، خاص طور پر علماء، وہ علماء جو کہ آپ کی علمی پیاس بجھاتے ہیں، وہ علماء جو آپ کو قرآن و سنت سے جڑے رہنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ علماء جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ علماء جو آپ کو شر اور فتنوں سے بچاتے ہیں، وہ علماء جو آپ کو صوفیوں کے جالوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ ٹریپ کر کے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔